نینوا موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ آپ پر صحیفہ نازل ہوا جو تورات میں یونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی طرف مبعوث کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر کفر و شرک، بت پرستی اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ کہیں نظر نہ آئے۔ شہر کے تمام لوگ خوف خدا سے کانپ اٹھے، سب کے سب جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار باری میں گڑ گڑا کر گریہ و زاری کرنے لگے۔ سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی یہ بے قراری اور مخلصانہ گریہ و زاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، تو کوئی بستی ایسے کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہ دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب سمندر میں پہنچی کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرہ نکلا۔ کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں آپ نے یہ دعائیہ کلمات پڑھے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اس آیت کریمہ کی بدولت اللہ عز و جل نے آپ کو عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد آزادی عطا فرمائی، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ بہت ہی نہیں، وہ کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو اپنی قوم میں تشریف لے آئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ پر ایمان لائے۔